ایک چیل کی سہیلی بن گئی۔ دونوں میں اتنا پیار ہوا کہ وہ بغیر ایک دوسرے کے رہنا مشکل ہو گیا۔ ایک دن لومڑی نے چیل سے کہا، کیوں نہ ہم پاس رہیں؟ پیٹ کی فکر میں اکثر مجھے گھر سے غائب رہنا پڑتا ہے۔ میرے بچے گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں اور میرا دھیان بچوں کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ کیوں نہ تم یہیں کہیں پاس ہی رہو، کم از کم میرے بچوں کا تو خیال رکھو گی۔ چیل نے لومڑی کی بات سے اتفاق کیا اور ایک پرانا پیڑ تلاش کیا جس کا تنا اندر سے کھوکھلا تھا، اور ان دونوں کو وہ جگہ پسند آئی۔ لومڑی اپنے بچوں کے ساتھ پیڑ کے شگاف میں گھس گئی اور چیل نے پیڑ پر بسیرا کر لیا۔ کچھ عرصے بعد لومڑی کی غیر موجودگی میں چیل اپنے بچوں کے ساتھ بھوکی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے لومڑی کا ایک بچہ اٹھایا اور گھونسلے میں جا کر خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا۔ جب لومڑی واپس آئی تو ایک بچہ غائب تھا، مگر اس نے ادھر ادھر بہت تلاش کیا اور وہ اسے نہ ملا۔ چیل بھی دکھاوے کا افسوس کرتی رہی۔ دوسرے دن جب لومڑی جب جنگل میں پھر شکار کرنے چلی گئی تو ایک اور بچہ غائب تھا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، ایک اور بچہ غائب ہو گیا، اور لومڑی کو چیل پر شک تھا کہ اس کے تمام بچے چیل نے ہی کھائے ہیں۔ وہ نہ گلا شکوہ کرتی اور نہ روتی، بس دعا ہی کرتی، اور خدا نے اس کی دعا قبول کی اور چیل کو اس کا بدلہ دیا۔ ایک دن بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر چیل تلاش میں جنگل میں اڑتی چلی جا رہی تھی کہ ایک جگہ دھواں اٹھا دیکھ کر اس نے جلدی سے اس کی طرف دھیان دیا۔ اس نے دیکھا کچھ شکاری آگ لگا کر اپنا شکار بھون رہے ہیں۔ چیل کا بھوک سے برا حال تھا، بچے بھی بہت بھوکے تھے۔ وہ نہ صبر کر سکی، چھپٹا مارا اور کچھ گوشت اپنے پنجوں میں اچک کر گھونسلے میں لے گئی، لیکن اس دن آگ نے ان کو موقع نہ دیا کہ وہ اپنے بچوں کو بچا سکے۔ وہاں تڑپ تڑپ کر وہ نیچے گر گئی اور لومڑی نے جھٹ اپنا بدلہ لے لیا۔ نتیجہ: جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے خود بھی اس میں جا گرتا ہے۔ اس لیے سیانوں نے کہا ہے کہ برائی کرنے سے پہلے سوچ لے، کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔